معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں تھا ہوا. وجہ اس کو پتا تھا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ بڑی ڈیوٹی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان آدم خود آمادہ و تیار بھی ہوا, اور ابن آدم نے اس ڈیوٹی اور ذمہ داری کو اٹھانے کا عہد بھی کیا, اور اٹھا لینے کے بعد اتنا ظالم بنا, اتنا جاہل بنا کہ اسی کلام حمید کو کھولتا ہی نہیں, پڑھتا ہی نہیں, سنتا ہی نہیں, دیکھتا ہی نہیں. اگر یہ کلام پہاڑ کے اوپر اترے, اللہ کہہ رہا ہے انا عرضنا الامانہ, اس کے پیچھے والی آیتیں ہیں, اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے اگرچہ زمین و آسمان اور مخلوقات نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا, اور انسان کو اللہ رب العزت نے یہ شرف اور فضیلت بخشی کہ وہ اس کو اٹھائے گا, لیکن اگر یہ امانت, اگر یہ قرآن کسی اونچے لمبے چوڑے دنیا کے اندر جو سب سے بڑا پہاڑ بھی ہے اس کے اوپر بھی نازل ہوتا, ہماری معلوم تاریخ کے مطابق ماؤنٹ ایورسٹ, K2, یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں, اگر یہ کلام حمید ان پہ بھی نازل ہوتا تو تم دیکھتے وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ انسان ہی کا دل ہے جو بنا تو گوشت پوشت کا ہے لیکن پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا ہے, اس کے اوپر کلام اللہ اثر ہی نہیں کرتا. اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پتھر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں, اور پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں, لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہے, اتنی قساوت قلبی ہے, اس کے دل کے اوپر پے در پہ کوئی آیتیں بھی پڑے نہ پسیجتا ہے نہ پگھلتا ہے, بلکہ سختی کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے. انسان سوچے اللہ رب العزت نے یہ جو پے در پہ آیتیں نازل کی ہیں نا اس کلام حمید کی عظمت کے لیے, ایک آیت تو قرآن پاک میں اللہ کی قسم ایسی ہے کہ بندہ حیران و ششدر رہ جائے. لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. بتائیے, اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, اللہ ہی کو یہ اختیار ہے کہ اللہ یہ کہہ بھی سکتا ہے, اس کی شان کو لائق بھی ہے. اللہ کہتا ہے اگر دنیا کے اندر کوئی کلام ایسا ہے, لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال, کوئی کلام ایسا ہے کہ جو پڑھا جائے تو پہاڑ چلنا شروع کر دے, جو پڑھا جائے زمین پھٹ جائے, جو پڑھا جائے کسی مردے کے سامنے تو مردہ زندہ ہو جائے. اگر کسی کلام میں کوئی طاقت اس دنیا میں ہے تو صرف اسی کلام کے اندر طاقت موجود ہے. لیکن میں نے اور آپ نے اس کلام کے ساتھ بتائیے کیا انصاف کیا؟ ہم نے اس کو مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی بجائے, اس کے ایجادات کا فائدہ اٹھانے کی بجائے مردے بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ کتاب زندوں کی اصلاح کے لیے آئی, زندوں کے لیے ہدایت بن کے آئی, زندوں کے لیے دستور بن کے آئی, لیکن ہمارے معاشرے میں اس سے صرف مردہ بخشوایا جاتا ہے. مرنے کے وقت اس کو پڑھا جائے گا, اس کو گھروں کی الماریوں کے اندر سجایا جائے گا, اس کی چھاؤں میں بیٹی کو رخصت کیا جائے گا, اس کے مطابق نہ زندگی بنائی جائے گی, نہ اس کی تلاوت ہوگی, نہ اس کو سنا جائے گا, نہ اس کو سمجھا جائے گا, نہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے اور میرے لیے ہے, محدثین کا اجماع ہے, کئی مسئلے آپ تک پہنچتے بھی نہیں ہیں. کیا؟ جو بندہ روزانہ قرآن پاک کی 10 آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا, جو بندہ, ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے, یہ بات کی بات ہے, آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ فرض کیسے پورا ہو جاتا ہے. جو بندہ ایک دن میں قرآن پاک کی 10 آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا, سونے سے قبل ان کی 10 آیات نہیں پڑھتا, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, اس بندے کو اللہ غافلوں میں لکھ لیتا ہے. اور یہ فرض اللہ کا شکر ہے, مسلمان سورت فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں, 7 آیات کی تلاوت کرتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی سورت ملا کے پڑھ لیتے ہیں, فرض تو صرف پورا ہو جاتا ہے. لیکن بتائیے نمازوں کے علاوہ ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں کیا ہر روز رات قرآن کھول کے اس کی 10 آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے.